سیاہ گاڑیوں کا قافلہ جب آئینی دروازوں کو چیرتا ہوا بنگلے کے احاطے میں داخل ہوا تو فضا خود بخود سنبھل گئی، جیسے ہر شے اپنی جگہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی ہو۔ اگلی گاڑی رکی، سبطین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دلاور گیلانی اترا۔ گہری نیلی شلوار قمیض اس کے قد و قامت پر یوں جچ رہی تھی جیسے اسی کے لیے سلی ہو۔ کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی کی دھیمی دھمک، ہلکی مگر نفاست سے تراشی ہوئی گھنی داڑھی اور چہرے پہ وہی جمی ہوئی سختی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک ہی نظر میں پورا منظر پڑ گیا۔ دلاور کے صرف ایک مختصر اشارے پر سبطین، ملازمین اور گارڈز سر جھکا کر ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ چند لمحوں میں لاؤنج خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف نظام الحق گیلانی، دلاور، حیدر اور وہ نوجوان موجود تھے۔ السلام علیکم تایا سائیں۔ دلاور کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ادب تھا، مگر اس ادب کے پیچھے طاقت کی ایک دبیز تہ موجود تھی۔ نظام الحق گیلانی نے سلام کا جواب دیا مگر ان کی انگلیاں اسے پر مزید سخت ہو گئیں۔ چہرے پہ جمی ناراضگی کو ضبط کرتے ہوئے وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی لاؤنج کی فضا جیسے ایک بند مٹھی سے آزاد ہو گئی۔ دلاور سیدھا اس نوجوان کی طرف بڑھا، سخت چہرے پر بھی نرمی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ دلاور نے اسے اپنے قریب کھینچا، بازوؤں میں لیا اور اس کے شانے پر ایک مختصر سا بوسہ ثبت کیا، پھر چند ثانیے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ نوجوان نے ایک تھکی ہوئی سانس باہر چھوڑ دی۔ ہم ٹھیک ہیں دلاور بھائی، ابھی ابا سے ڈانٹ سن کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا، جب ہمارا دل نہیں کرتا تو ہمارا جانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ آپ تو سنبھال ہی لیتے ہیں ہر چیز۔ دلاور کے ہونٹوں پر ایک باریک، تیز مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ تم فکر نہ کرو، جب تک ہم ہیں، تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گیا، جیسے کسی بوجھ سے وقتی نجات ملی ہو۔ دلاور نے مڑ کے حیدر کو دیکھا۔ تم جا کے تایا سائیں کو دیکھو۔ حیدر اس بات میں سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا۔ دلاور نوجوان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، تم تایا کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ اصل میں آج انہوں نے شہریار کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، کافی بڑا ہو گیا ہے، لگتا ہے اب اختیار اپنے ہاتھوں میں لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بس اسے دیکھ کر ہی تایا نظام تم پر سخت ہو رہے ہیں۔ نوجوان نے نظریں جھکا لیں۔ شہریار کچھ اور ہے دلاور بھائی، ہمیں یہ سب چیزیں نہیں پسند، مگر ابا زبردستی ہمیں ان کھیلوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے بیزاری سے کہا، اور اس عشائیے میں جا کر ہم کیا کر لیتے؟ ایک چالاک، لالچی آدمی اپنے مفاد کے لیے دوسرے کی خوشامد کر رہا ہوتا، اور جس کی خوشامد کی جا رہی ہوتی اسے بھی معلوم ہوتا کہ یہ سب لالچ ہے، پھر بھی دونوں وہی کھیل کھیلتے رہتے۔ ہم سے نہیں یہ فلم دیکھی جاتی۔ دلاور نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ہمیں بتاؤ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پھر دلاور ایک لمحے کو رکا، ایک ابرو ذرا سا اٹھایا، ہونٹوں پہ وہی نپی تلی مسکراہٹ آئی اور آواز کچھ مزید گہری ہو گئی۔ اس سال واپس آ رہے ہو نا حویلی؟ یہ سوال جیسے سیدھا دل میں جا لگا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ نوجوان جو ابھی تک بظاہر بے نیازی اور ہلکے سے تنفر کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک لمحے میں جیسے اندر سے ڈول گیا۔ کندھے ذرا سے جھک گئے، گہری بھوری آنکھیں جو پہلی نظر میں سیاہ محسوس ہوتی تھی، ان میں ایک پل کو چبھن ابھری، مگر اس نے فوراً چھپا لیا۔ گردن سیدھی کی، جبڑے کو قابو میں رکھا، مگر سانس میں شکستگی تھی۔ پتہ نہیں دلاور بھائی، جیسے وہ بات ختم کرنا چاہتا تھا، جیسے وہ اس سوال سے بھاگنا چاہتا ہو، مگر دلاور سب کچھ دیکھ رہا تھا، ہر وہ احساس جو چھپایا جا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ظاہر یہی کیا جیسے کچھ محسوس نہ کیا ہو۔ بس اس بار تم نے واپس حویلی آنا ہے، اور اگر اس سال بھی پاس نہیں ہوئے۔ دلاور ذرا رکا، اس کی آواز میں نرمی تھی، بے انتہا نرمی، مگر الفاظ کسی تازیانے کی طرح اس نوجوان کے دل پر لگ رہے تھے۔ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بی اے فیل ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، پورے خاندان میں پھر بھی تمہارے جتنا کوئی نہیں پڑھا ہوگا۔ نوجوان کا سر جھک گیا، ہتھیلیاں آپس میں جکڑی گئیں، جبڑے بھینچ گئے، ہونٹ سختی سے بند ہو گئے۔ چند لمحے بعد اس نے خود کو سنبھالا، جیسے اپنی ہی نظروں میں گرنے سے بچنا چاہتا ہو۔ پتہ نہیں ابا کو کیا ملا ہمیں حساب پڑھا کر،
اس کی آواز میں خفگی تھی۔ انہیں پتہ تھا ہمیں ریاضی نہیں پسند، پھر بھی زبردستی دو دو مضامین رکھوا دیے۔ اس سے نگاہ اٹھا کر دلاور کو دیکھا، آنکھوں میں غصہ بھی تھا، بے بسی بھی اور شکایت بھی۔ دلاور نے اسے دیکھا، پھر نرم مسکراہٹ دی۔ تایا، نظام کو خود حساب بہت پسند ہے، شاید وہ تمہیں اس میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم تو فلسفہ پڑھنا چاہتے تھے نا، اس نے معصومیت سے کہا۔ شیروں کو فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دلاور نے تنفر سے کہا۔ وہ فوراً پلٹا، ہاں تو جیسے شیروں کو ریاضی پڑھنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ دلاور اس پہ ہنس پڑا، ایک مختصر مگر سچی ہنسی۔ اچھا، ویسے ہمارے علم کے مطابق تمہیں کوئی پروفیسر فاروق پڑھا رہا تھا، سنا ہے بڑا ٹاپ کا استاد ہے؟ جی، باہر سے پڑھا ہوا تھا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نوجوان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ہمیں ہی ریاضی کبھی سمجھ میں نہیں آنی تو استاد جیسا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ دلاور نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ نہیں، استاد سے بہت فرق پڑتا ہے، اگر وہ صحیح نہیں پڑھا رہا تو ہٹوا دیتے ہیں اسے۔ نوجوان کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ہٹوا دیا ہے، شہریار نے۔ دلاور کی آنکھوں میں ہلکی حیرت چمکی۔ کیا؟ کیوں؟ اسے لگتا ہے وہ پروفیسر ہمیں جان بوجھ کر فیل کر رہا تھا۔ جرت کیسے ہوئی اس کی؟ دلاور کی آواز میں خطرناک سختی ابھری۔ کہ ہمارے شیر کو فیل کرے؟ نوجوان نے گہرا سانس لیا، پھر بے دلی سے کہا، دلاور بھائی، آپ کو پتہ تو ہے شہریار کا، وہ ہمیں غلط کہنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کو ہی غلط کہے گا۔ ہم فیل ہوں تو بھی قصور استاد کا ہی نکالے گا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر دلاور فوراً بولا، بہت اچھا کیا شہریار نے، ویسے بھی جو پروفیسر ہمارے شیر کو پاس نہ کرے اسے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دلاور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آواز میں وہی طاقت لوٹ آئی تھی۔ چاہو تو یونیورسٹی والوں کو ایک جھٹکا دے دیتے ہیں، مجال ہے کوئی ہمارے شیر کو فیل کر سکے۔ نوجوان نے آنکھیں بند کر کے انگلیوں سے کن پٹی دبائی۔ جی جی بالکل، اور ابا ایسی ڈگری پہ تھونکیں گے بھی نہیں، جب ان کے لیے ہی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی تو ہمارے پاس ہونے سے کیا ہوگا؟ دلاور ذرا قریب ہوا، پھر بولا، ویسے اب کہاں ہے یہ پروفیسر فاروق؟ شہریار نے ہمیں بھی نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ زندہ ہے اور اس پر انکوائریاں لگوا دی گئی ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ چلو خیر، دلاور اٹھ کھڑا ہوا، تم اپنا خیال رکھو، اس پڑھائی کو دل پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رات نہیں رکیں گے؟ نوجوان کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی۔ نہیں، گاؤں جانا ہے، صبح زمینوں کا ٹھیکہ آ رہا ہے، ان لوگوں سے ملنا ہے۔ دلاور جھکا، اس کے نم بالوں پہ شفقت سے بوسہ دیا۔ وہ مڑا تو پیچھے سے آواز آئی، دلاور بھائی۔ دلاور کے قدم رکے، اس نے مڑ کے نوجوان کے چہرے کو دیکھا اور جہاں بھر کی شفقت اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی۔ ہمیں گلنار کے لیے ایک گھوڑا چاہیے، بہت اعلیٰ نسل کا۔ دلاور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ 2 دن میں آ جائے گا۔ نوجوان کے چہرے پہ فخر اور اطمینان کی روشنی پھیل گئی۔ دلاور پلٹا، باہر نکلا اور چند ہی لمحوں میں سیاہ گاڑیوں کا وہ قافلہ دوبارہ گیٹ سے باہر نکلتا ہوا دور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ صبح ابھی پوری طرح جاگی بھی نہیں تھی کہ مہر النساء جاگ چکی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کچے صحن سے گزرتی ہوئی مٹی کی دیواروں کو چھو رہی تھی۔ آسمان پر نیلاہٹ ابھی پوری طرح اتری نہیں تھی، مگر روشنی کی ایک مدھم لکیر افق پر پھیل رہی تھی۔ آسیہ بی بی اور امجد سو رہے تھے۔ وہ چارپائی سے اٹھی، بستر درست کیا، اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور خاموش قدموں سے کچے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ باورچی خانہ جو اصل میں صرف مٹی کی دیواروں اور ایک چھوٹے سے چھپر پر مشتمل تھا۔ ایک کونے میں مٹی کا چولہا تھا اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، جلدی جلدی آٹا گوندھا، چولہے میں آگ جلائی اور ہاتھوں کی مہارت سے پراٹھے بنانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ مٹی کی چاٹی میں دہی کی لسی بھی بنا رہی تھی۔ تازہ مکھن کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ اس نے ایک گرم پراٹھے پر دیسی مکھن رکھا، مکھن پگھل کر کناروں سے بہنے لگا۔ اس کے ہاتھ بھی مکھن کی ہلکی سی چمک سے دمک رہے تھے، جیسے اس نے صرف کھانے کے لیے ہی نہیں، خود کو سنوارنے کے لیے بھی اسے چھوا ہو۔ ہونٹوں پر بھی مکھن لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ناشتہ تیار کر لیا۔
مہرالنساء نے وہیں پیڑھی پر بیٹھ کر 2 پراٹھے، ان کے ساتھ دیسی گھی میں فرائی کیے گئے 2 دیسی انڈے اور لسی کے ایک گلاس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ یہ کوئی سوگات نہیں تھی، یہ تو معمول کا کھانا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے برتن سمیٹے، کچن صاف کیا، پراٹھوں کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر رکھا تاکہ وہ نرم رہیں۔ پھر اس نے تھوڑا سا مکھن لیا، ہتھیلی پر مل کر چہرے، گردن، بازوؤں اور پاؤں پر ہلکے سے لگایا۔ وہ ایک چھوٹے سے غسل خانے کی طرف گئی، ہاتھ میں لسی کا ایک برتن تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، گہرے بھورے، پہلی نظر میں سیاہ محسوس ہونے والے، نہایت ملائم اور چمکدار ہو چکے تھے۔ شاید اس نے اپنے بال لسی سے دھوئے تھے۔ اس نے سادہ سا گہرا نیلا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، اوپر سے ایک تولیہ بالوں پر لپیٹا ہوا تھا اور اس پر نازک سا دوپٹہ احتیاطاً اوڑھا ہوا تھا۔ مہرالنساء غسل خانے سے باہر نکلی تو سامنے کھرے کے پاس امجد نلکے پر بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ امجد کی نظر اچانک مہرالنساء پر پڑی اور اس نے ایک بے اختیار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ مہرالنساء کو اپنے احتیاط کے تحت غسل خانے میں ہی دوپٹہ اوڑھ لینے پر فخر ہوا تھا۔ اس نے امجد کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنا دھیان باورچی خانے کی دیوار پر بیٹھے کوے کی طرف مرکوز کر لیا، جو شاید روٹی کی تلاش میں تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر امجد صحن میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھا۔ مہرالنساء کو باورچی خانے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کوے نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ اب دونوں منتظر تھے، ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا اور دوسرا دیوار پر۔ گرم رومال سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر مہرالنساء نے ترتیب سے باورچی خانے کی دیوار پر رکھ دیا۔ پھر اس نے برتنوں میں امجد کے لیے کھانا نکال کر اس کے سامنے چارپائی پہ رکھ دیا۔ امجد باغور مہرالنساء کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی ابھی دھلا ہوا، بالوں کی نمی باقی تھی، آنکھوں میں قدرتی تازگی۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، اچھی لگ رہی ہو مہرو۔ مہرالنساء نے شرمانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تو صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہی دے پائی۔ عام طور پر اسے بھی جواب میں کوئی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ امجد کی آنکھوں میں جیسے اس توقع کی جھلک موجود تھی، مگر وہ مڑی اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ امجد، آپ وہ کوہ دیکھ رہے ہیں؟ کتنا خوبصورت ہے نا؟ امجد نے کوے کی طرف دیکھا، پھر مہرالنساء کی طرف۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس لمحے مہرالنساء کے لیے کوے کی تعریف کرنا امجد کی تعریف کرنے سے زیادہ آسان تھا۔ کم از کم اس میں جھوٹ کم بولنا پڑتا تھا۔ آسیہ بی بی بھی جاگ چکی تھیں۔ مہرالنساء نے لسی کا گلاس نہایت ادب سے انہیں دیا اور نرم لہجے میں مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہ میری دھی۔ لسی پی کر آسیہ بی بی کھرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ کمرے میں آئی، بال اچھی طرح خشک کیے اور کنگھی سے سنوارے۔ اس کی نظر آئینے میں خود پر پڑی۔ اس کا چہرہ صاف تھا، نہ بے انتہا خوبصورت، نہ کمزور۔ آنکھوں کے نیچے معمولی سے سیاہ حلقے تھے جو رات جگے کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس کی گہری عقاب جیسی پراعتماد آنکھیں، ابرو کے اوپر ایک ہلکا سا زخم کا نشان بھی موجود تھا۔ اس نے سرما لگایا، ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی دی، تولیہ ایک طرف رکھا اور باہر صحن میں آ گئی۔ تائی جان چارپائی پہ بیٹھی تھیں۔ مہرالنساء نے باورچی خانے میں آ کر چائے چولہے پر رکھی، پھر چائے کے ساتھ آئی اور آسیہ بی بی کو کھانا دینے لگی۔ مہرو، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن میں غازی بھائی، مہرالنساء کے ابا، سے تمہاری اور امجد کی شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات کروں۔ موسم بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی تائی جان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ مگر جس مستقبل کو اس نے قبول کر لیا تھا، اس لیے خوف زیادہ پیدا نہ ہو سکا تھا۔ شاید خوف پیدا ہوا تھا جس کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ جس چیز کے بارے میں وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ کلی کرتے ہوئے امجد کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دیر بعد امجد کام کے لیے روانہ ہونے لگا تو مہرالنساء بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے گلے میں تھا اور اس نے سر پہ گہری نیلی چادر اوڑھ رکھی تھی جس نے اسے مکمل ڈھانپ لیا تھا۔ وہ امجد سے شاید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے مڑ کر تائی جان کو دیکھا، اس نے اپنی بات کا ارادہ ترک کر دیا۔ امجد نے مہرالنساء کو کاٹھی پر بیٹھنے کے لیے کہا تو مہرالنساء جان بوجھ کر بآواز بلند بولی،
میں باہر جا کر بیٹھ جاؤں گی امجد، دروازہ بھی تو بند کرنا ہے، ورنہ تائی جان کو اٹھ کے دروازہ بند کرنے آنا پڑے گا۔ یہ سن کر آسیہ بی بی کے دل میں سکون اتر گیا، کم از کم انہیں چارپائی سے اٹھ کر دروازہ بند کرنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ دروازے سے باہر نکل کر تھوڑا آگے جا کر مہرالنساء نے اپنی بات کے لیے الفاظ جمع کیے۔ امجد، میں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑنے بھی آتے ہیں اور لینے بھی، تو آپ کے کام کا کافی حرج ہو جاتا ہوگا۔ یہاں سے کافی ٹانگے جاتے ہیں یونیورسٹی کی طرف، اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے کام کا حرج ہوتا ہے تو میں ٹانگے پر چلی جایا کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے امجد کے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ ہاں ہاں مہرو، مجھے بھی دیر ہو جاتی ہے، پھر دکان کا مالک بہت باتیں کرتا ہے، بہتر ہے تم ٹانگے پر چلی جاؤ۔ امجد کے دل سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا۔ ٹھیک ہے امجد، جیسی آپ کی مرضی۔ اپنی مرضی کو امجد کی مرضی بنا کر آخرکار مہرالنساء سڑک پر کھڑی ٹانگے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے دل میں اتری تھی۔ آج اسے امجد کے پیچھے کاٹھی پر بیٹھ کر یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا، نہ گرنے کا خوف ہوگا، نہ وہ ناگوار بدبو برداشت کرنی پڑے گی۔ کچھ ٹانگے یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے، جن میں طلباء بھی موجود تھے۔ ایک ٹانگا آیا اور مہرالنساء اس پہ سوار ہو گئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ بالوں والا نوجوان ڈپارٹمنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، اور اس کے پیچھے حیدر اور گلزار بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ مزید پیچھے فاصلے پر چند گارڈز بھی خاموشی سے اس کی نگرانی کر رہے تھے، اتنے قریب کہ ضرورت پڑے تو فوراً پہنچ جائیں، اتنے دور کہ نظر نہ آئیں۔ اس کی آنکھوں میں رات جاگنے کی سرخی تھی۔ حیدر بھی یونیورسٹی دیکھنے اس کے ساتھ آیا تھا۔ حیدر کے لیے سب کچھ بہت نیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ہر چیز کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ لمبی عمارتیں، کھلے لان، لڑکے لڑکیاں، اساتذہ۔ واہ شیر بھائی، آپ یہاں پڑھتے ہیں؟ اتنی بڑی جگہ! ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پیدل چل کر جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، گھوڑے منگواتے ہیں، اس نے بغیر مڑے جواب دیا۔ ادھر گلزار حسین اپنی ہنسی بمشکل قابو میں رکھے ہوئے تھا، مگر حیدر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اب وہ دیوار پہ لگے مختلف فلاسفروں اور سائنسدانوں کے پورٹریٹس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے پچھلے سوال کا جواب سنے بغیر حیدر نے اگلا سوال کر دیا۔ شیر بھائی، آپ کے ساتھ یہاں اتنی لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں؟ حیدر کی آواز میں حیرت اور صدمہ دونوں شامل تھے۔ باجیاں کہو، تم سے بڑی ہیں، اس نے چھوٹے بھائی کو جیسے نصیحت کی تھی۔ نصیحت پر عمل فوراً ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ اتنی باجیاں بھی پڑھتی ہیں؟ حیدر نے ابھی بھی بے دہانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا جملہ نصیحت کے مطابق دوبارہ دہرایا تھا۔ اس بار گلزار حسین اپنی ہنسی نہ روک پایا۔ وہ تینوں کلاس میں داخل ہوئے، دروازہ کھلا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا، کلاس کی فضا ایک لمحے کو بدل گئی۔ باتیں آہستہ ہو گئیں، نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اپنے چند دوستوں سے ملنے کے بعد وہ آخری نشستوں کی طرف بڑھا۔ شیر یار پہلے سے وہاں موجود تھا، کرسی پہ نیم دراز، بازو آنکھوں پہ رکھے، جیسے پوری کلاس اس کے لیے غیر حاضر ہو۔ شیر یار نہ تو اٹھا، نہ ہی اس کی بلند آواز میں کیے گئے سلام کا جواب دیا۔ وہ اسی بے نیازی اور تنفر سے کرسی پہ نیم دراز بیٹھا رہا۔ پروفیسر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ شیر یار کے پاس آ کر رکا اور محسن اور اسلم سے بات شروع کر دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وقفے سے اس کی نظر شیر یار پر جاتی رہی۔ حیدر اور گلزار بھی پیچھے آ کر رک گئے۔ شیر یار بھائی! شیر یار کو دیکھ کر حیدر نے خالص خوشی سے اسے پکارا۔ شیر یار نے آہستہ سے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا، نظریں سیدھی حیدر پر پڑیں۔ شیر یار نے ایک شفیق مسکراہٹ حیدر کی طرف اچھالی۔ کیسے ہیں آپ شیر یار بھائی؟ حیدر نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اگلے ہی لمحے شیر یار اپنے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم ٹھیک ہیں حیدر، تم کیسے ہو؟ آج یہاں کیسے؟ شیر یار نے حیدر کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہم بھائی کے ساتھ آپ کی یونیورسٹی دیکھنے آئے تھے۔ گلزار بھی فوراً جھک کر ملا۔ کیسے ہیں آپ سائیں؟ مکمل معانقہ تو نہ ہو سکا، مگر احترام واضح تھا۔ شیر یار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ محض سر ہلا دیا۔ وہ اپنے دوست کی طرح ملازم سے قربت بڑھانے کا روادار نہیں تھا۔ حیدر پھر باقی دوستوں سے ملنے لگا۔
اسی دوران سفید شلوار قمیض پہنے نوجوان نے دوسری لائن سے ایک کرسی اٹھا کر شہریار کے پاس رکھی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، یہ 5.5 مرلے کا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ شہریار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ذرا اور قریب سرکا۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اگر یہ منہ ہمارے رات کو نہ آنے کی وجہ سے بنا ہوا ہے تو ہماری طرف دیکھو۔ نوجوان نے شہریار کا منہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ تو ہم اس کے لیے بالکل بھی معذرت خواہ نہیں ہیں۔ تمام دوست جو ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے ہنس پڑے۔ شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں پتہ ہے تو معذرت خواہ نہیں ہے اور ہمیں تجھ سے ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تجھے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ یار یہ زنانہ حرکتیں نہ کریں ہمارے ساتھ۔ ایسے ناراض ہو رہا ہے جیسے بیگم کے میکے میں کوئی دعوت تھی اور ہم نہیں آئے۔ ایک بار پھر سے کہا گونجا۔ شہریار نے غصے اور کوفت سے اپنا چہرہ پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ اس نے شہریار کا چہرہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی مگر اس نے بیزاری سے جھٹک دیا۔ اس اثناء میں پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے اور تمام طلباء اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے بھی کرسی واپس کھینچ کر اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ حیدر شہریار کے ساتھ ہی کرسی پہ بیٹھ گیا، پھر اپنا چہرہ شہریار کے قریب لے جا کر آہستہ آواز میں بولا، شہریار بھائی ہم کلاس میں ہی بیٹھے رہیں، یہ ٹیچر کچھ کہے گا تو نہیں؟ شہریار نے اپنا چہرہ حیدر کی طرف جھکایا، پھر نظریں سامنے ہی مرکوز رکھیں اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، کہہ سکتا ہے لیکن صرف ایک بار۔ حیدر نے حیرت سے پوچھا، اور اس کے بعد؟ شہریار نے حیدر کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اس کے بعد یہ یونیورسٹی میں نہیں رہے گا۔ حیدر ہلکا سا ہنس پڑا۔ انگریزی کی پوری کلاس شہریار نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزار دی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس نوجوان بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ طلباء متوجہ تھے، کچھ کو صرف کلاس ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آخر کار کلاس ختم ہوئی اور پروفیسر چلا گیا۔ حیدر نے مڑ کر شہریار اور اس کے دوستوں کو دیکھا۔ کتنی مزے کی باتیں بتا رہا تھا نا یہ پروفیسر، آپ کو مزے کی نہیں لگی؟ شہریار نے مسکرا کر حیدر کی طرف دیکھا اور بے نیازی سے بولا، ہمارا اسی کلاس میں دوسرا سال ہے اور تمہارے بھائی کا تیسرا۔ ہم یہ باتیں سن سن کے پک چکے ہیں۔ اوہ ہاں یہ تو ہے۔ حیدر نے سر کھجاتے ہوئے ان کی بات کی تائید کی۔ اتنے میں ایک پھرتیلا لڑکا کلاس میں داخل ہوا۔ ریاضی کی کلاس دونوں سیکشنز کی اکٹھی ہوگی، سب کمرہ نمبر 4 میں آ جائیں، یہ اعلان کر کے وہ چلا گیا۔ ریاضی کی کلاس؟ حیدر نے بیزاری سے کہا، ہمیں وہ نہیں سننی، ہم ذرا گھوم کے آتے ہیں۔ حیدر گلزار کو ساتھ لے کر کلاس سے نکل گیا۔ باقی طلباء بھی اٹھ کر کمرہ نمبر 4 میں جانے لگے۔ وہ نوجوان اپنی کرسی سے اٹھا اور آ کر شہریار کے پاس بیٹھ گیا۔ یار ہماری بات سن، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ شہریار نے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بدستور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ پرکشش سیاہ آنکھوں والا نوجوان چند لمحے شہریار کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک شرارت ابھری۔ دیکھ شہریار، ہمیں پتہ ہے کہ ناراض ہو کر تو ہمیں سزا دے رہا ہے، جبکہ ابا پہلے ہی ہمیں سزا دے چکے ہیں۔ شہریار نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی پریشانی تھی۔ کیا سزا دی تجھے گیلانی صاحب نے؟ نوجوان کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ آئی۔ ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ تمہارے گیلانی صاحب نے ہمیں چمڑے سے مارا ہے، وہ جہاں بھر کی مظلومیت اور معصومیت چہرے پہ سجا کے بولا۔ ناممکن، شہریار نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی، وہ تجھ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ نوجوان اب واقعی سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، شہریار نے یک لفظی جواب دیا۔ نوجوان نے گہری سانس لی، پھر اپنی قمیض کا پہلا بٹن کھولا اور گردن کے پاس سے قمیض ہٹا کر ایک نشان شہریار کو دکھایا۔ تازہ زخم، جیسے کسی تازیانے کی ضرب ہو۔ شہریار وہ زخم دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ چوٹ، یہ تجھے کیسے لگی ہے؟ کہا نا، صبح صبح مار پڑی ہے۔ ناممکن، گیلانی صاحب نے تجھے آج تک نہیں مارا۔ بس دیکھ لے، کل رات انہیں غصہ آ گیا کہ ہم عشائیے پہ تیرے گھر نہیں آئے اور انہوں نے ہمیں مار دیا۔ وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے تو، شہریار نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو کل آ کے ابا سے خود پوچھ لینا۔ نوجوان پر اعتماد تھا۔ اور اگر یہ بات جھوٹی ہوئی اور گیلانی صاحب نے تجھے نہیں مارا ہوا؟ وہ نوجوان فوراً بول اٹھا۔ پھر دوبارہ ناراض ہو جانا، ابھی کے لیے چھوڑ دے۔
ایک لمحے کی خاموشی۔ شہریار کچھ سوچنے لگا۔ نظام الحق گیلانی کا اس پر ہاتھ اٹھانا واقعی ناممکن تھا۔ مارنا تو دور کی بات، انہوں نے تو اپنے اس لختے جگر کو کبھی کسی گالی سے بھی نہیں نوازا تھا، مگر اس کے سامنے موجود زخم اپنی جگہ حقیقت تھا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر سوچ لے۔ ہاں سوچ لیا، چل اب ریاضی کی کلاس ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شہریار نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر ہاتھ تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں بھرپور انداز سے گلے ملے اور کمرہ نمبر 4 کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں کمرہ نمبر 4 میں داخل ہونے ہی لگے تھے کہ گہری نیلی چادر میں لپٹی، ہاتھ میں حاضری رجسٹر اور ایک کتاب تھامے، تمام تر وقار اور اعتماد اپنی شخصیت میں سمیٹے، مہر النساء دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پروفیسر لگ رہی تھی۔ مہر النساء نے ان دونوں لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں احتراماً ایک قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ مہر النساء نے دروازہ کھولا اور کلاس کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے پہ بھرپور پراعتماد مسکراہٹ سجا لی۔ اس کے پیچھے سے گزرتے ہوئے وہ دونوں لڑکے خاموشی سے کلاس کی آخری نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مہر النساء سیدھی ڈائس کی طرف بڑھی۔ اس نے حاضری رجسٹر اور کتاب ڈائس پر رکھ دی۔ کلاس میں موجود طلباء پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ کئی چہرے نئے تھے، شاید یہ طلباء کل کی کلاس میں موجود نہیں تھے۔ مہر النساء نے مناسب سمجھا کہ باقی کلاسوں کی طرح اس کلاس میں بھی وہ اپنا تعارف کروائے۔ ایک نیا استاد، وہ بھی پروفیسر فاروق کی جگہ۔ تمام طلباء مکمل توجہ اور غیر معمولی خاموشی کے ساتھ مہر النساء کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، مہر النساء نے پراعتماد لہجے میں بآواز بلند کہا۔ پہلی قطار میں بیٹھی لڑکی نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام، اور اس کے ساتھ چند اور آوازیں بھی شامل ہو گئیں، مگر کچھ طلباء ابھی بھی خاموش تھے۔ مہر النساء نے حاضری رجسٹر کھولا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام طلباء کے نام پکارتی گئی اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں کو ذہن میں محفوظ بھی کرتی جا رہی تھی۔ فہرست کے آخر میں ریپیٹرز کے نام بھی درج تھے۔ وہ نام پکارتی، نظر اٹھاتی، چہرہ ذہن نشین کرتی اور اگلے نام کی طرف بڑھ جاتی۔ آخر کار اس کی نظر فہرست کے اختتام پر سے دوسرے نام پر جا ٹھہری، شہریار عباسی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آخری نشست پہ بیٹھا ہوا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس شہریار۔ اس کا ہاتھ ذرا سا بلند ہوا۔ اس کے انداز میں ایک بے نیازی اور تنفر تھا۔ یہ کوئی بناوٹی انداز نہیں تھا، یہ عادت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے زبان سے حاضر نہیں کہا تھا۔ مہر النساء نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر حاضری قلم بند کی اور اگلے نام کی طرف بڑھ گئی۔ آخری نام پر پہنچتے ہی وہ ذرا رکی۔ رجسٹر کے اس حصے پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ نام واضح نہیں تھا۔ جو حروف نظر آ رہے تھے، انہی کو اس نے بآواز بلند پکارا، شاہ۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا اختصار اور ترتیب قائم رکھنے کا انداز تھا۔ شہریار کے ساتھ بیٹھے سفید شلوار قمیض والے نوجوان نے فوراً ادب سے جواب دیا، جی میڈم جی۔ مہر النساء کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اسے غور سے دیکھا۔ شاید یہی شاہ تھا، یا پھر نام ادھورا پڑھا گیا تھا، مگر اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ اس نے رجسٹر بند کر دیا۔ کلاس میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب سب کی نظریں اس پر تھیں۔ کلاس، مہر النساء کی آواز میں ایسا وقار تھا کہ ہلکی سی سرگوشی بھی فوراً تھم گئی۔ آئی ایم مہر النساء غازی۔ ایک مختصر وقفہ، پھر اس نے اردو میں بات جاری رکھی، آج سے پروفیسر فاروق کی جگہ میں آپ کو ریاضی پڑھاؤں گی۔ پروفیسر فاروق کا نام سنتے ہی آخری نشست پر بیٹھے شہریار کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کلاس کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ تقریباً ہر طالب علم جانتا تھا کہ پروفیسر فاروق کو کس نے ہٹوایا تھا۔ مہر النساء نے بات جاری رکھی، میں بھی اسی یونیورسٹی کی طالبہ رہ چکی ہوں۔ میں نے یہاں سے ریاضی میں ماسٹرز کیا اور الحمدللہ ریاضی میں مجھے گولڈ میڈل بھی ملا۔ آخری نشست پہ بیٹھا سفید شلوار قمیض والا نوجوان، جو ابھی تک ریاضی کے نام پر ہی جمائی لے رہا تھا، اچانک اس کی جمائی ٹوٹی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک مہر النساء کو غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں صرف 2 الفاظ گونج رہے تھے، ریاضی میں گولڈ میڈل۔ اللہ نے کیسے کیسے ذہین لوگ دنیا میں بھیجے ہیں۔ وہ نوجوان بس یہی سوچ سکا تھا۔ پھر اس نے اپنی نظریں دوبارہ بے نیازی سے کھڑکی کے باہر مرکوز کر لیں۔ میں خود پروفیسر فاروق کی شاگرد رہی ہوں،
میں نے ماسٹرز میں انہی سے پڑھا تھا۔ میری تمام تر کامیابیاں پروفیسر فاروق جیسے عظیم استاد کی ہی مرہون منت ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی شہریار کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اس کے جبڑے تن گئے۔ تمام طلباء میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کچھ مہر النساء کی قابلیت سن کے حیران تھے تو کچھ پروفیسر فاروق کی اس قدر تعریف پہ پریشان۔ پروفیسر فاروق کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، میں اسے مکمل طور پر نہیں کر سکتی۔ شہریار نے پہلو بدلا۔ یہ تقریر مہر النساء کا تعارف کم اور پروفیسر فاروق کی عظمت زیادہ بیان کر رہی تھی۔ لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ کلاس آپ کے لیے صرف ایک مضمون نہ رہے، بلکہ ایک سیکھنے والا، سوچنے والا اور زندگی بھر ایک شاندار انداز میں متاثر کرنے والا تجربہ رہے۔ مہر النساء نے اپنا تعارف مکمل کیا۔ اب وہ باقاعدہ کلاس کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارادتاً وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ پروفیسر انہیں کہاں تک نصاب پڑھا چکے ہیں۔ اس نے کتاب کی طرف نظر ڈالی، لب کھولے۔ پروفیسر فاروق آپ لوگوں کو کہاں تک میڈم؟ آخری نشست سے آواز بلند ہوئی۔ شہریار کا مہر النساء کی 4 منٹ کی گفتگو میں 6 مرتبہ پروفیسر فاروق کا نام لینے پہ ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ مہر النساء کی نظر فوراً اس طرف اٹھی۔ پوری کلاس بھی مڑ گئی۔ جی بولیں۔ شہریار نے اپنے چہرے پہ بامشکل شائستہ مسکراہٹ سجائی۔ لہجہ مکمل طور پر قابو میں تھا، مگر اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میڈم، شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ پروفیسر فاروق کو کرپشن کے سنگین الزامات میں یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے۔ ایک لمحہ، ورنہ مجھے یقین ہے آپ جیسی قابل ٹیچر ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیں گی۔ کلاس میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ گہری بھوری آنکھوں والا نوجوان جو بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اپنی توجہ اپنی دوست شہریار پر مرکوز کر لی۔ مہر النساء نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ عقابی آنکھیں سیدھی شہریار پر ٹک گئیں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، اس نے نہایت تحمل سے کہا، کہ پروفیسر فاروق کو کرپشن کے جھوٹے الزامات میں نکالا گیا ہے۔ لفظ جھوٹے پر اس نے خاص دباؤ دیا تھا۔ کلاس میں ایک بار پھر نظریں بدلی گئیں۔ وہ بھی جانتی تھی کہ جس نے یہ سب کیا وہ طاقت کا مجسمہ اسی کلاس میں بیٹھا ہے، مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے رخ کلاس کی طرف موڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، جب طاقت میں اہل یزید ہوں تو اہل حسین کو جیلوں میں ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ جملہ سیدھا جا کر لگا تھا۔ شہریار پہلی بار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ طاقت میں تو وہ تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے نوجوان نے ابرو اٹھا کر طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پیغام واضح تھا۔ مہر النساء نے بات جاری رکھی، میں آج جو کچھ بھی ہوں، میری تعلیم، میرے میڈلز، میری کامیابیاں، سب پروفیسر فاروق جیسے استاد کی بدولت ہیں۔ شہریار کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب میں موجود پستول گلاک 17 تک گیا۔ پھر اس نے خود کو روکا۔ اس نے گردن ذرا سی جھٹکی اور دوبارہ بولا، میڈم، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ آپ نے ماسٹرز میں کون سی ڈویژن حاصل کی تھی؟ فرسٹ ڈویژن۔ جواب فوراً آیا، پر اعتماد۔ شہریار ہلکا سا مسکرایا۔ اور بی اے میں؟ فرسٹ ڈویژن۔ مہر النساء بول رہی تھی اور بولتے ہوئے اس کی چادر ذرا سی سرکی تھی۔ ماتھا واضح ہوا تھا۔ سیاہ محسوس ہونے والی گہری بھوری آنکھوں والا وہ نوجوان جو ابھی تک ریاضی اور گولڈ میڈل کے خیال میں اٹکا ہوا تھا، اچانک جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اسی لمحے اس نوجوان کی نظر مہر النساء کے ابرو کے اوپر لگے اس زخم کے نشان پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھیں خود بخود سکڑ گئیں، جیسے خنجر سے اس کے سینے پر دستک دی گئی ہو۔ اچانک اس کے سر میں تیز درد اٹھا تھا، تیز، بے رحم۔ شہریار ذرا آگے کو جھکا۔ پوری کلاس کی توجہ مہر النساء اور شہریار پر جمی تھی۔ کیا آپ نے بی اے بھی پروفیسر فاروق سے پڑھا تھا؟ نہیں، بی اے میں نے گاؤں میں رہ کر کیا تھا۔ شہریار کو اپنی دلیل مل گئی تھی۔ وہ دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چہرے پہ ہلکی سی سرد مسکراہٹ آئی۔ تو میڈم، آپ نے پروفیسر فاروق جیسے عظیم، لفظ عظیم میں طنز شامل تھا، استاد سے پڑھ کر فرسٹ ڈویژن حاصل نہیں کی،
مگر اس سے پہلے بھی آپ فرسٹ ڈویژن ہی تھیں۔ ایک وقفہ، یعنی آپ تو پہلے سے ہی قابل تھیں۔ اس نے سیدھی نظر اس پہ ڈالی۔ پروفیسر فاروق کا کمال تب ہوتا اگر وہ طالب علم جو پہلے فیل ہو رہے تھے، ان جیسے عظیم استاد سے پڑھنے کے بعد وہ کمزور طالب علم بھی پاس ہو جاتے۔ خاموشی۔ مگر ہم پہلے بھی فیل تھے اور بعد میں بھی فیل ہی رہے۔ اس کی آواز اب اور گہری ہو گئی تھی۔ استاد وہ ہوتا ہے جو ڈوبتے کو تیرنا سکھا دے۔ کلاس کی نظریں اب مہر النساء پر جمی تھیں۔ سب کو جواب کا انتظار تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ایک جملہ۔ مگر یہی جملہ سب سے زیادہ غیر متوقع تھا۔ شہریار سمیت پوری کلاس ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ مہر النساء نے بغیر کسی جذباتی رد عمل کے رجسٹر بند کیا۔ پہلی قطار میں بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ بتائیں، پروفیسر آپ کو کہاں تک نصاب پڑھا چکے ہیں؟ کلاس معمول پہ آ چکی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ نوجوان مہر النساء کے ماتھے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، جیسے کسی نقشے پر راستہ تلاش کر رہا ہو۔ زخموں کو دیکھنے کی عادت یا شاید تجربہ فوراً بول اٹھا۔ وہ نشان عام خراش نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں ذرا سکیڑیں۔ پتھر کی نوک تیز رہی ہوگی، وزن بھی کم نہیں تھا۔ یہ کسی بھاری پتھر کے کنارے سے لگا تھا اور تازہ، زیادہ سے زیادہ ایک دن پرانا زخم تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اور ٹھہریں، پھر وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ مگر اب اس کی توجہ ریاضی یا گولڈ میڈل پر نہیں تھی۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھ چکا تھا۔ از قلم آمنہ منصور، عنوان مرد کے قدموں سے ملک کے تخت تک۔